جب آپ نے اپنی بیٹی کی رخصتی کی تو اگلے دن بیٹی کے گھر میں تشریف لے گئے. آپ کے پاس کھانا تھا. کہا بیٹی اگر تیری ماں خدیجۃ الکبریٰ زندہ ہوتی تو وہ خود تیرے لیے کھانا لے کے آتی. میں تیری ماں کی جگہ تیرا کھانا لے کے آیا ہوں. اس کے بعد بلایا مولا علی کو اور جناب سیدہ کو. ایک ہاتھ میں بیٹی کا ہاتھ لیا, دوسرے ہاتھ میں مولا علی کا ہاتھ لیا, اور مولا علی کے ہاتھ پر بیٹی کا ہاتھ رکھ کے پیغمبر نے ایک جملہ کہا, یا علی ہذہ ودیعتی, اے علی خیال رکھنا یہ میری امانت ہے جو تجھے دے کے جا رہا ہوں. آپ سمجھ گئے شب جمعہ بھی ہے, بی بی کی شب شہادت بھی ہے. اللہ آپ کے بیماروں کو شفا عطا کرے. اللہ علامہ قاضی شبیر حسین علوی صاحب کو شفا کاملہ عطا کرے. دوسرا موقع کون سا تھا جو میرا ناقص مطالعہ ہے؟ دوسرا موقع وہ ہے جب پیغمبر کا آخری وقت تھا. آپ نے کہا ام سلمہ سب سے کہو میرے حجرے سے چلے جائے, رک جائے تو میری بیٹی زہرا, میرا بھائی علی, میرے بیٹے حسن اور حسین بس پنجتن پاک حجرے میں تھے. اس وقت اللہ کے رسول نے مولا علی کو دیکھا تو آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے. اپنی بیٹی کو دیکھا تو آنسو بہنے لگے. یہ منظر دیکھ کے شہزادے نانے کے سینے سے لپٹ گئے. پوچھ لیا بابا رونے کی وجہ کیا ہے؟ پیغمبر فرمانے لگے بیٹی میں دیکھ رہا ہوں تیرے اوپر جب ظلم کے پہاڑ ٹوٹیں گے تو رو رو کے کہے گی ہائے بابا, ہائے بابا, ہائے بابا. اے عزاداران امام حسین, گزر گیا وہ منظر, دنیا سے چلا گیا اللہ کا نبی. اس کے بعد حالات کیا بدل گئے آپ جانتے ہیں. ہر گھر سے جنازت اٹھتا ہے. کبھی کسی بیٹی کو باپ کی میت پر رونے سے روکا گیا, کبھی کسی بیٹی کو باپ کے غم میں رونے سے منع کیا گیا. عجیب ہے, مولا علی سے بعض شیوخ نے یہ کہا یا علی نبی کے بیٹی سے کہو یا دن کو رویا کرے یا رات کو رویا کرے. رونے کا کوئی وقت مقرر ہو. ذرا سوچو کیا بی بی کے رونے سے انہیں کیا تکلیف ہوتی تھی, کس لیے پابندیاں لگ رہی تھیں؟ ہاں, بی بی کا رونا باعث بن رہا تھا کہ یہ خبر پھیل رہی تھی کہ اہل بیت ظلم کی چکی میں بک چکے. پہلے تو کچھ یوں تھا, امام حسن اور امام حسین کو اپنے ساتھ لے کے بابا کی رحلت کے بعد میدان احد میں جو مدینہ منورہ تشریف لے گئے ہیں, میدان احد میں جاتی ہیں اور حضرت حمزہ کی قبر پہ بیٹھ کے رو رو کے کہتی ہیں میرے بچوں تمہیں یاد ہے نانا جب تمہیں گود میں اٹھاتا تھا, نانا جب مہر نبوت کا سوار بناتا تھا. بی بی روتی رہتی. پھر مولا کائنات نے وہی مدینے میں ایک کمرہ بنایا جسے بیت الحزن کہتے ہیں. صبح بی بی جاتی تو شام تک آنسو بہاتی رہتی. بی بی کے جملے ہیں آپ جانتے ہو ہمارے ہاں چاہے باپ دنیا سے چلا جائے یا ماں, آپ جانتے ہو جو غم ہمیں جنازے کو دیکھ کے ہوتا ہے وہ غم تدفین کے بعد کم ہو جاتا ہے. پھر ہائے دن ہمارا غم کم ہوتا ہے جو وقت گزرتا ہے. نبی کی بیٹی کہتی ہیں ہر کسی کا غم وقت تدفین کے بعد کم ہوتا ہے, میں زہرا کا غم جو بڑھتا جاتا ہے. ہر آنے والا دن
نبی کی بیٹی کے غم کو بڑھا رہا ہے، ہر آنے والا لمحہ نبی کی بیٹی کے غم کو بڑھا رہا ہے۔ اے عزاداران امام حسین، بس میں اتنا کہنا چاہتا ہوں، کوئی وہ جو امانت تھی نا اللہ اور اللہ کے رسول کی، یہ غم بڑھ رہے ہیں، بس ایسا وقت آیا، ایک ایسی سیاہ آندھی چلی، اس قدر زخمی ہو گئی کہ گھر میں کنیز کے سہارے کے بغیر چل نہ سکتی تھی، اور بعض روایتیں تو کہتی ہیں کہ بستر پر کروٹ بدلنے کے لیے بھی کنیز کو بلاتی تھی۔ ہائے میں قربان جاؤں، کوئی ایسا ظلم ہوا نبی کی بیٹی پر؟ عزاداروں پھر کیا ہوا؟ ایک دن، عربوں کا رواج تھا، گھر میں مخصوص جگہ ہوتی تھی جہاں پانی کے برتن رکھے جاتے تھے۔ ایک دن مولا کائنات نے کیا منظر دیکھا نبی کی بیٹی اپنے ہاتھوں سے اپنے شہزادوں کو نہلا رہی ہے، ان کے لباس کو دھو رہی ہے۔ اتنا کہا، بنت پیغمبر آپ کے بدن میں اتنی طاقت تو نہ تھی، آپ کس لیے زحمت کی، آپ خود نہلا رہی ہیں، یا علی میرے پاس بیٹھ جاؤ۔ علی مولا بیٹھ گئے، کہا یا علی میں نے خواب میں بابا کو دیکھا ہے، میں ایک دن کی مہمان ہوں۔ اب یہ میں ایک جملہ اپنی ماں اور بہنوں کے لیے کہنا چاہتا ہوں، آپ کی پردہ دار جب حج اور عمرہ زیارات پہ جا رہی ہوں اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، خوشی ہوتی ہے مقدس مقامات پر جانے کی، لیکن جو جو وقت روانگی قریب آتا ہے ماں کا دل ڈوبنے لگ جاتا ہے، ماں کا دل گھبرانے لگ جاتا ہے۔ کس بات پر؟ میں چلی گئی تو میرے چھوٹے چھوٹے بچوں کو نہلائے گا کون، انہیں کپڑے کون دھو کے دے گا، ان کے لیے کھانا کون بنائے گا؟ بس یہی بات تھی۔ کہہ رہی ہے یا علی یہ سب اس لیے کہ میں دنیا سے جانے والا، اس لیے اپنے بچوں کے لیے خود بندوبست کیا، آخری کھانا بھی اپنے ہاتھوں سے تیار کیا۔ اے عزاداران امام حسین، اس وقت کہا یا علی میری کچھ وصیتیں ہیں، ان میں ایک وصیت یہ ہے یا علی میرا حسین چھوٹا ہے، رات کو اٹھ کے پانی مانگتا۔ جس زمانے میں ہم قوم پڑھتے تھے نا تو مرکز آقا خمینی پر شب قدر میں ایک عالم دین یہ روایت پڑھ رہے تھے، میں نے ان سے سنی، وہ کہہ رہے تھے، کہا یا علی میری شہادت کے بعد میری قبر پہ آیا کرنا، قرآن کی تلاوت کیا کرنا۔ وہ عالم دین بتا رہے ہیں مولا کائنات اس وصیت کے مطابق دو وصیتیں، اور تو بہت ساری وصیتیں، ایک ان میں سے وصیت میرا حسین چھوٹا ہے، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ دوسری وصیت کیا؟ یا علی میری قبر پہ آ کے قرآن پڑھا کرنا۔ وہ عالم دین بتلاتے ہیں مولا علی جاتے تھے، قرآن بھی پڑھتے تھے، اپنے درد بھی بیان کرتے تھے۔ ایک رات قبر سے آواز آئی یا علی گھر لوٹ جاؤ میرا حسین بھی آسا ہے۔ جب مولا گھر لوٹے تو باقی بچے سوئے ہوئے تھے، امام حسین بیٹھے اور کہہ رہے تھے، بچپنا تھا نا، کہہ رہے تھے اماں میں پیاسا ہوں، اماں میں پیاسا ہوں۔ یہی وجہ ہے عزاداروں، وہ روایت کہ جب بی بی کو غسل اور کفن مل چکا تھا اور مولا علی نے کہا او میری شریف بیٹیوں، او میرے شریف بیٹو اپنی ماں سے مل لو، یہاں یہ ملتی ہے روایت کہ رک گئے امام حسین علیہ السلام۔ اور اس جگہ پہ بعض علماء تو یوں پڑھتے ہیں، وہ کہتے ہیں میری ماں ہے فخر مریم، میں ہوں فخر عیسیٰ، اور جس طرح عیسیٰ نے بلایا تھا اور ماں نے عیسیٰ کو بلایا، میری ماں بھی مجھے بلائے۔ تو پھر روایت ہے مولا کائنات سے، کہتے ہیں بنت پیغمبر کے کفن کے بند کھل گئے، ہاتھ باہر آئے، حسنین ماں سے لپٹ گئے۔ جب ماں سے لپٹ گئے تو ملائکہ سے تسبیح چھوٹ گئی،
آواز آئی یا علی ان بچوں کو ماں سے جدا کر لو۔ اے عزادارو ذرا خود سوچو بی بی کے دل پہ کیا گزرا، بی بی کے لیے امام حسین سے کتنی محبت تھی۔ اے عزاداران امام حسین، آؤ زیادہ آپ کو زحمت نہ دوں، مولا کائنات کے لیے یہ بڑا صدمہ تھا، خاتون جنت کا دنیا سے چلا جانا مولا کائنات کے لیے اتنا بڑا صدمہ تھا۔ جب شہزادے مسجد میں آئے اور اپنے بابا کو بتلایا کہ بابا اماں دنیا سے جا چکے، وہ علی جسے خیبر میں کوئی نہ گرا سکا تھا، وہ علی جسے احد و بدر میں کوئی نہ گرا سکا تھا، وہ علی خبر شہادت زہرا سن کے زمین پہ گر گئے۔ بڑی سخت خبر تھی مولا کائنات کے لیے۔ اے عزاداران امام حسین، آپ کی خدمت میں کیا عرض کروں۔ آؤ پیغمبر نے دو موقع پہ کہا تھا یا علی یہ میری امانت ہے، دوسرے موقع پہ کہا تھا یا علی یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی امانت ہے۔ شیخ عباس قمی نے لکھا رات کے اندھیرے میں جب علی مولا بی بی کا جنازہ لے کے چلے اور قبر میں اتارنے لگے، اس وقت روز رسول کی طرف رخ کر کے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ، گویا کہنا چاہتے ہیں اللہ کے رسول میں امانت دینے کے لیے آیا ہوں، مگر تیری امانت زخمی ہو چکی ہے۔ اس وقت قبر سے دو ہاتھ باہر آئے، دے دو میری امانت۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔